الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو 3 عشرے میں تقسیم کیا ہے کہ پہلا عشرہ اولہ رحمتن، پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے، اوسطہ مغفرتن کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، وآخرہ عتق من النار، اور جو آخر کا عشرہ ہے، جو آخر کے 10 دن ہے رمضان المبارک کے، وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اس جہنم سے آزادی کے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت رکھی جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ بیت اللہ شریف کو پاک کریں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یعنی یہ کتنی بڑی عبادت ہوگی، اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہوگی کہ جس اعتکاف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو یہ حکم فرمایا کہ آپ بیت اللہ شریف کو پاک کریں طواف کرنے والوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین کہ جو آدمی رمضان المبارک کے عشرے میں، کہ جو آدمی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرے گا کانا کحجتین وعمرتین، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا، یعنی قبول 2 حج اور قبول 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے تو 5 لاکھ روپے لگتے ہیں، 5 لاکھ روپے لگا کر گیا، معلوم نہیں حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں، بالکل قبول۔ اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرے، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے گھر میں اعتکاف کرے، اور یہ اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، یعنی جب 20ویں روزے کی افطاری ہوگی تو جب 20واں روزہ ہوگا تو 20ویں روزے کی افطاری اسی مسجد میں کرے کہ جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ بس آپ نے 20ویں روزے کی افطاری کی، اور 20ویں روزے کی افطاری کے بعد سے آپ کا وقت شروع ہو جائے گا چاند رات تک۔ اب یہ چاہے 10 دن ہو چاہے 9 دن ہو، یعنی چاند چاہے 30 کا ہو چاہے 29 کا ہو، لیکن آپ کو پورے 10 دن کا ثواب ملے گا۔ لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ 2024 میں بات کر رہا ہوں، تو 2024 میں آپ کو اعتکاف کرنا ہے 31 مارچ اتوار کی مغرب سے، 31 مارچ 2024 اتوار کی مغرب سے، یعنی افطار کے وقت سے شروع ہوگا، یعنی 20 روزے کے ختم پر 2024 میں 31 مارچ اتوار کے دن سے اعتکاف شروع ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ تو پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اعتکاف کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، یعنی نبی ہوتا ہی وہ ہے جو معصوم عن الخطا و گناہوں سے پاک ہو، لیکن پھر بھی حضور اعتکاف فرما رہے ہیں۔ لیکن اب ہمارے اندر یہ دلچسپی، یہ شوق، یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں شوق ہی نہیں ہے۔ ہمیں شوق کیا ہے کہ ہم جب آخر عشرہ آئے گا تو اس آخر عشرے میں شاپنگ کرنے جائیں گے، گھومنے جائیں گے، بازار میں جائیں گے، مارکیٹوں میں جائیں گے، روزہ خراب کریں گے، یہ ہمارا شوق ہے۔ لیکن ایک ان کا شوق تھا، صحابہ کا شوق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس قسم کا شوق ہونا چاہیے کہ ہم بھی اعتکاف میں بیٹھیں۔ تو الترغیب والترہیب کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 1 دن کا اعتکاف کرے، صرف 24 گھنٹے کا اعتکاف، 1 دن کا اعتکاف کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے 3 خندق دور فرما دیتے ہیں، اور 1 خندق کی مقدار زمین سے آسمان تک ہے، یعنی زمین سے آسمان کو 3 مرتبہ جتنا کیا جائے اتنی ہی مرتبہ یہ آدمی جو صرف 1 دن کا اعتکاف کرے تو جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ
ایک آدمی جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا وہ آدمی بہت سارے کاموں سے رک گیا، یعنی وہ آدمی اب کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا ہے، کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے، باہر جا کر کسی کی خدمت نہیں کر سکتا ہے، صدقہ خیر خیرات باہر جا کر نہیں کر سکتا ہے، کسی کی دعوت نہیں کر سکتا ہے. تو یہ آدمی جو اعتکاف میں بیٹھ گیا ان تمام ثواب سے رک گیا، ان تمام کاموں سے رک گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کو جو اعتکاف میں بیٹھ گیا یہ تمام کام نہ کرنے کے باوجود بھی ان تمام کاموں کا ثواب ملتا رہتا ہے. یعنی ایک وہ آدمی ہے جو مسجد کے باہر ہے، جو اعتکاف میں نہیں بیٹھا، وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا یہ سارے کام نہیں کر سکتا، تو اس کو نہ کرنے کے باوجود بھی ان سارے کاموں کا ثواب دیا جاتا ہے. اور اعتکاف کرنے والے کا ہر عمل ثواب، یعنی اس کا کھانا بھی ثواب، پینا بھی ثواب، لیٹنا بھی ثواب، سونا بھی ثواب، اس کا ٹہلنا بھی ثواب، اس کا ہر کام ثواب ہے. جب اس کا ہر کام ثواب ہے تو معلوم ہوا کہ شب قدر اس کو مل گئی، شب قدر اس کو حاصل ہو گئی. یعنی جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا اس کو یقین ہے کہ مجھے شب قدر مل گئی، کیونکہ اس کا ہر عمل ثواب ہے اور یہ اللہ کے در کا بھیکاری ہے. اب دنیا میں کوئی آدمی ہمارے در پر آ جائے، ہمارے در پر کوئی آ کر اور ہمارے گیٹ پر آ کر پڑ جائے اور یہ کہے کہ مجھے جب تک اتنے پیسے نہیں دو گے تو میں نہیں جاؤں گا، اور وہ فقیر ہے، تو ہم انسان ہونے کے باوجود اس پر رحم کھاتے ہیں، اس پر ترس کھاتے ہیں، تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، بھائی کچھ تو بھی اس کو دے دو، 150 روپے، 1000 2000 روپے اس کو دے کے فارغ کرو. کیونکہ اس کو مانگنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، اس کا دروازے پر گر جانا ہمارے تو ہم سے دیکھا نہیں جاتا. اسی طرح اعتکاف کرنے والا بھی جو معتکف ہے یہ اللہ کا بھیکاری ہے، اللہ کے در کا بھیکاری ہے، اللہ کے در کا فقیر ہے. تو یہ آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے. جب یہ آدمی اللہ کے در پر آ کر گر گیا، یعنی مسجد میں آ کر 10 دن کے لیے اللہ کے در پر گر گیا، تو یہ آدمی جب اللہ سے مانگے گا تو اللہ کو اس پر ترس آئے گا، اللہ کو اس کو رحم آئے گا، تو اللہ اس پر رحم اور ترس کھا کر اس کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے. رونا یہ ہے کہ سال کے 365 دن میں سے 10 دن ہمارے پاس نہیں ہے، 10 دن، صرف 10 دن ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں جو آدمی نیک ہوتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، زیادہ توفیق عطا فرماتے ہیں. لیکن جیسے آدمی کی زندگی 60 سال کی ہو گئی، 70 سال کی ہو گئی، لیکن وہ آدمی کبھی اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہا تو یہ سمجھے کہ میں ابھی نیک نہیں بنا ہوں. کیونکہ جو آدمی جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو ایسا آدمی جس کی زندگی گزر گئی، 60-70 سال کی زندگی ہو گئی، 80 سال کی مرنے کو قریب ہو گیا، لیکن زندگی میں کبھی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، اعتکاف میں بیٹھا ہی نہیں، تو یہ آدمی سوچے کہ میں بڑا بد نصیب انسان ہوں، میں ابھی میرا ایمان ابھی اس لیول پر نہیں پہنچا ہے جس لیول پر مجھے میرا ایمان پہنچنا چاہیے تھا. تو ایسا آدمی بڑا بد نصیب ہے. تو کوشش یہ کرے کہ ہر مسلمان کوشش یہ کرے کہ میں اس سال نہیں تو اگلے سال، 1 سال زندگی کا کم سے کم 1 سال تک اعتکاف میں بیٹھے. اسی طرح گھر میں جتنے لوگ ہیں، اب گھر میں 2-4 بیٹے ہیں، والد صاحب ہیں، تو باری باری سب کی باری باری باندھ لے، بھئی اس سال آپ بیٹھو گے، اس سال بڑا بیٹا، اس سال چھوٹا بیٹا، پھر منجلا بیٹا، پھر والد صاحب. اس طرح خواتین ہیں گھر میں، تو خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اعتکاف میں بیٹھے. تو خواتین کا اعتکاف تو بالکل آسان ہے. تو جس گھر میں آپ رہتی اسی گھر میں رہیں، بس اس کے گھر کے دروازے سے باہر نہ نکلیں. آپ روم سے باہر بھی آ سکتی ہو، آپ جو ہے پورے گھر میں کہیں بھی ٹہل سکتی ہو، کھانا بنا سکتی ہو. اور کھانا اگر کوئی بنانے والا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بنا سکتی ہیں، آپ صرف بتا دیں. لیکن کوئی بھی بنانے والے نہیں ہے پھر بھی آپ گھر میں نیت کر لیں اعتکاف کی، اور آپ نے گھر میں رہے اپنا سارے کام کر لیں، جو بھی گھریلو کام ہے بالکل آسان ہے. گھر میں رہنا ہے، بس باہر نہیں جانا ہے. باہر جاؤ گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو جو آپ کو سامان لانا ہے وہ پہلے ہی لا لیں، عید کا سامان ہے یا جو بھی سامان ہے گھریلو جتنی بھی چیزیں وہ پہلے ہی لا لیں آپ. تو اعتکاف میں بیٹھنا عورتوں کا بالکل آسان ہے. اب عورتوں سے درخواست ہے کہ وہ ہر سال شاپنگ کرتی ہیں، ہر سال مارکیٹ جا رہی ہیں، ہر سال 4 مینار جا رہی ہیں، ہر سال بازار جا رہی ہیں. تو 1 سال آپ اپنے اوپر رحم کھائیں، ترس کھائیں، اور 1 سال رحم و ترس کھا کر آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں. اور نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ میں غوث پاک کا دیوانہ ہوں، میں خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہوں، میں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور میں غوث پاک کا چاہنے والا ہوں، لیکن ان سے درخواست ہے کہ وہ غوث پاک کی زندگی پڑھیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے. اسی طرح خواجہ غریب نواز ہر سال اپنی زندگی کے ہر سال پورے مہینے کا اعتکاف فرما دیتے تھے اور خادموں کو باہر ٹھہراتے. خادموں کو. اور غوث پاک کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ اپنے دروازے پر لکھ دیتے تھے کہ میں اب عید تک کسی سے ملوں گا نہیں، کیونکہ میں اعتکاف میں بیٹھ گیا ہوں، مجھ سے اگر کسی کو ملنا ہے وہ عید کے بعد تشریف لائے، عید کے بعد میری اس کی ملاقات ہوگی. اور خواجہ غریب نواز کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ ہر دن ایک قرآن پڑھتے تھے، یعنی 30 دن کا اعتکاف فرماتے تھے تو 30 دن میں 30 قرآن پاک ختم فرماتے تھے، 30 دن میں 30 قرآن. اور یہاں ہمارا نوجوان جو کہتا ہے کہ میں خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑوں گا، غوث پاک کا میں نے دامن پکڑا ہوا ہے، میں غوث پاک کا دیوانہ ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں، یہ آدمی ایسا ہے، یہ نوجوان ایسا ہے، کبھی پورے
مہینے میں قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھتا ہے، تو اپنی زندگی کو ان کے جیسی زندگی بنائے۔ ان کے نام پر لڑائی جھگڑا کرنا آسان ہے، دعوتیں کرنا آسان ہے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو جنت سب کے لیے ہے، ثواب سب کے لیے ہے، تو سب کو چاہیے کہ وہ جنت حاصل کرے، سب کو چاہیے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ زندگی میں 60 سال ملے، 70 سال ملے، 70 مرتبہ اعتکاف کی فضیلت آئی، لیکن کبھی ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ تو یہ کوشش کریں۔ تو اسی طرح جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ تیل لگا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، کنگھی کر سکتا ہے، اور وہ پان وغیرہ، بیڑی سگریٹ وغیرہ سب پی سکتا ہے۔ جب یہ کام جب کرے، پان کسی آدمی کو، جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کو پان کھانے کی عادت ہے، بیڑی سگریٹ پینے کی عادت ہے، تو وہ جب واش روم کو جائے، بیت الخلاء میں جائے، تو جب ہی اپنے یہ کام کر لے۔ اس طرح اعتکاف میں بیٹھنے والا جتنی مرتبہ چاہے غسل کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے غسل نہیں کر سکتا۔ وہ اس زمانے کی بات ہے جب مسجدوں میں انتظام نہیں ہوتے تھے غسل کا، اب غسل خانے مسجدوں میں ہوتے ہیں، واش روم مسجد میں ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز کا انتظام مسجد میں ہوتا ہے، تو اس زمانے میں آدمی مسجد میں رہ کر غسل کر سکتا ہے۔ اسی طرح فون وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے، زیادہ فون وغیرہ استعمال نہ کرے، لیکن جو گھریلو چیزیں ہیں، کوئی آدمی بیمار ہے، وہ اپنی خواہش کی کوئی چیز پکوانا چاہتا ہے گھر میں، فون کر دے میرے لیے آج یہ بنا لے، تو کس سے ملنا چاہتا ہے تو فون کر کے بلا لے، تو فون کا استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن حد سے زیادہ استعمال نہ کرے۔ اسی طرح کوئی آدمی اعتکاف میں ہے لیکن وہ کپڑے دھلنا چاہتا ہے تو کپڑے دھل سکتا ہے، وہ اپنی لنگی وغیرہ، کرتا وغیرہ، ٹوپی وغیرہ جو بھی دھلنا چاہتا ہے تو آرام سے دھل سکتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ گیا تو آدمی عدت میں بیٹھ گیا، یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ بالکل اس کو جو ہے جیل میں قید کر دیا گیا۔ قید خانہ نہیں ہے، بس آدمی مسجد میں رہنا ہے، مسجد میں رہے تو بس سارے عمل کرے، سارے کام کرے۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے ضروری یہ ہے کہ اعتکاف والا آدمی روزے سے ہو۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، اگر روزہ توڑ دیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اگر کسی آدمی نے اعتکاف توڑ دیا تو اس ایک دن کی قضا کر لے، یعنی جس دن آپ نے، یعنی 5واں دن، 6واں دن، 7واں دن، کوئی بھی دن اگر آپ نے اعتکاف توڑ دیا، بس اس ایک دن کے بعد میں قضا کر رہے ہیں، عید کے بعد، یعنی پورے 10 دن کی قضا کرنا نہیں ہے اگر اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ تو اسی طرح اس کا روزے سے رہنا ضروری ہے، یعنی روزہ اگر ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، مسجد سے باہر نکل گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، کوئی حرام کام کر لے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح احتلام سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا، اس کو احتلام ہو گیا، اب وہ سوچے کہ میرا اعتکاف ٹوٹ گیا، نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھ گئی، اب اس کو حیض آ گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہیں اس کو بعد میں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس پر کوئی گناہ ہے، کیونکہ اس کا ارادہ تھا پورے 10 دن بیٹھنے کا، اب نہیں ہوا 10 دن تو کیا کرے گی، کوئی بات نہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور لیکن اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اسی وقت جب اس کو حیض شروع ہو گیا۔ دیکھو اسی طرح اگر کسی سے یہ بھی نہ ہو سکے، 10 دن کا اعتکاف نہ ہو سکے تو وہ 24 گھنٹے کا اعتکاف کرے، ایک دن کا اعتکاف کرے، کیونکہ یہ ترغیب کی روایت ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 خندق دور فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی سے یہ بھی نہ ہو، دین بڑا آسان ہے، دین میں بڑی آسانی ہے، اگر کسی سے یہ بھی نہ ہو تو وہ یہ کرے کہ مغرب سے عشاء تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے گا تو جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی صرف مغرب سے عشاء تک، کتنا آسان، ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ مغرب سے عشاء تک افطار کے وقت آپ رکیں، تراویح پڑھ کے باہر آ جائیں، تو جو آدمی صرف اتنا اعتکاف کرے گا تو اس کو جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ تو اتنا تو کر سکتا ہے کم سے کم، اتنا تو ہر آدمی کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری بات، پیسے لے کر آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا، نہ کسی کو بٹھائیں گے۔ اگر کوئی آدمی پیسے لے کر اعتکاف میں بیٹھے گا یا کسی کو بٹھایا جائے گا، دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی رہیں گی جب تک وہ آدمی زندہ رہے گا، توبہ نہیں کرے گا۔ تو اس طرح بعض مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیسے لے کر اعتکاف میں بٹھاتے ہیں، تو یہ بالکل ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس طرح اعتکاف کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ خوش ہو اس لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، شب قدر نصیب ہو اس لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، جنت مجھے مل جائے، جنت حاصل ہو جائے، جہنم سے بچ جاؤں اس لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے گا، لیکن جو آدمی پیسے لے کر بیٹھے گا تو یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بیٹھا، یہ پیسوں کے لیے بیٹھا ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس طرح اگر بستی میں ایک مسجد ہے تو اس میں اگر ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو سارے بستی والے گنہگار ہوں گے، ساری بستی والے۔ اس طرح آج ہمارا شوق ختم ہو گیا ہے، ثواب حاصل کرنے کا شوق، جنت حاصل کرنے کا شوق، جہنم سے بچنے کا شوق، یہ سارے شوق ہمارے ختم ہو گئے۔ تو اگر آپ مسلمان ہو، حقیقت میں آپ مسلمان ہو، تو جس آدمی کو جہنم سے آزادی چاہیے، آخر عشرے میں کوئی آدمی مسلمان ہے، مرد ہے، عورت ہے، مومن ہے، امیر ہے، غریب ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں آخر عشرے میں، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے۔ یہ بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات جب تک حیات رہی ہر سال اعتکاف فرماتی تھی۔ اسی طرح صحابہ، یعنی بہت کم صحابہ ایسے تھے جو اعتکاف نہیں فرماتے تھے، ہر صحابہ کی عادت یہ تھی کہ وہ اعتکاف فرماتے تھے 10 دن کا۔ تو اس طرح ہمیں بھی یہ شوق ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا جو خواتین اعتکاف میں بیٹھیں گی تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔